اس کام سے پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر داخلی خارجی استحکام کی اس کی پالیسیاں سبب بنے گی اور ہماری مداخلت کم ہو جائے گی۔ کوئی ایک اگر ایسا اس کا کارنامہ ہے تو پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف کو عالمی قوتوں کی بھی سازش تھی ہٹانے میں اور یہاں کے مورے کام آئے، اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مگر ایسا کوئی کارنامہ تھا نہیں۔ مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سہولت کاری آج بھی موجود ہے، تو پھر میں آج ایک آپ کو 2-4 ایگزامپل دے رہا ہوں، میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے جب جیل میں اس نے الیکشن کمیشن کو کے ممبران کو دھمکیاں دی، سامنے بیٹھ کے دھمکیاں دی، جیل کے اندر سے ان کے سامنے دھمکیاں دی، تو کیا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی؟ کیا اس کو اس طرح بے نقاب کیا گیا؟ اس خبر کو ایک چھوٹی سی خبر لگی، ختم ہو گئی۔ بھائی جو بندہ 2011 سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکاتا آ رہا ہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اس چیز کو مقبولیت کہیں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی 2-4 شیشے ٹوٹنے کو آپ حملہ کہتے ہیں تو پھر مقدمہ بھی درج ہوا، پھر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی۔ اگر اس کو میں حملہ مان لوں تو پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کی رات کو دیواریں پھلان کے اس کی چھت پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا کیا، اور پھر رات کو 12 بجے کورٹ بھی کھل جائے، کیا کسی نے عمران خان پر توہین عدالت کا یا عدالت پہ حملہ کرنے کیا مقدمہ درج کیا؟ کسی نے بات تک نہ کی۔ پھر سہولت کاری کس کو میں کہوں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک وہ شخص جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضہ کرنے والا، وہ شخص اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکانے والا، آج تک اس حوالے سے کسی نے بات کی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ذکر تھا قطری خط کا، کس طرح اس کو اچھالا گیا، کس طرح اس کی حقیقت کو جٹلایا گیا، اور کس طرح زبان زد عام کیا گیا کہ قطری خط قطری خط۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائفر کسی نے لہرایا نہیں؟ کیا سائفر پہ کوئی ڈٹا نہیں رہا؟ کیا اس طرح سائفر کیس کو کسی نے اچھالا؟ کیا سائفر پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی جو جگ ہسائی ہوئی، جو قانونی تقاضے تھے، کیا اس کو سہولت کاری نہیں کہتے؟ کیا اس کے حوالے سے کسی نے اس طرح اس کو سیریس لیا؟ اور پھر مجھے اب آج 9-10 مئی پہ مجھے آج کو یہ بتا دے کہ کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ نہیں ہوا اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ کرنا جرم نہیں ہے تو پاکستان کا آئین قانون بدلیں اور اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا حملہ کرنا پاکستان کے آئین کے مطابق جرم ہے تو پھر سزا کیوں نہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی اداروں کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں وہ کمزور کے لیے ہیں، اور ادارے کیا جو اس طرح کا منہ کھول کے، اور میں یہ بڑی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی یہ پہلے وہ کچے کے ڈاکو ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے کچے کے،
کیا پاکستان خدا نہ خواستہ پورا کچا علاقہ بن گیا ہے کہ اس کا ایک سردار بنا دیا گیا ہے جو سب کو گالیاں دے, سب کو دھمکائے, اور جیل میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو دھمکائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کچے کے ڈاکو تو چھوٹے ڈاکو ہیں, یہ تو پورے پاکستان کا ڈاکو بن گیا, اور جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی دینے کی دھمکیاں دیتا ہے, اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے. ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھیں گے. یہ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمارے لیے بہت سی جگہوں پہ بہت سے موقعوں پہ سیسیلین مافیا, ڈان اور پتہ نہیں کس کا یار کس کا غدار, کس کے لیے پاکستان کا جتنا بجٹ نہیں ہے اس سے زیادہ انڈیا کو پیسہ بھیج دیا اس کے اکاؤنٹ میں نواز شریف, کیا کیا القاب اور کیا کیا ہمارے لیے کہا گیا. کیا حقائق اس کے جو ہیں کوئی چند سطریں بھی اس کے لیے کسی نے کہیں؟ اور جو سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے آج بھی, کیا ہمارے لیے جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے, کیا وہ ہزاروں لوگ اس وقت تو پاکستان کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں, آج کی تنخواہیں ان کو دینے والے اسباب اور کہاں سے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں, کون سا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, کیا آج بھی وہ سہولت میسر ہے؟ تو ان کو سہولت کاری کون کر رہا ہے یہ بتایا جائے. اور پھر یہ جو فیصلے, ہم نہیں کہتے اگر وہ بے گناہ ہے, اور اگر میرے آج کا نگران وزیر اعظم یہ بات کہیں کہ جناب مجھے پتہ نہیں ہے کہ 9-10 مئی میں وہ جیل کا میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ملوث ہے یا نہیں, اگر نگران وزیر اعظم کو 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی ادارے ایجنسیاں نہیں بتا پائیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں, تو پھر میں کیا کہوں؟ پھر میں اپنے اداروں کے متعلق کیا سوچوں؟ پھر میں یہ کیا کہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ ہی تسلسل جاری رہے گا جو پچھلے 7-8 سال سے جاری ہے, اور آج بھی اس کے لیے اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح اس کو 2011 میں